آداب، میں ڈاکٹر نوشاد عالم کورس اردو زبان و ادب کی تاریخ OUL 003 میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج آپ کے سامنے شمال میں اردو شاعری کے تحت ایک اہم موضوع لکھنؤ میں اردو غزل اہم شعراء کے حوالے سے اس موضوع پر گفتگو کروں گا۔ مغل حکومت کے زوال کے بعد زیادہ تر شعراء ہجرت کر کے لکھنؤ چلے آئے تھے۔ اس طرح اودھ شعر و ادب کا ایک نیا مرکز بن گیا۔ کچھ عرصے کے بعد لکھنؤ کی شاعری میں کچھ ایسی خصوصیات پیدا ہو گئیں کہ لکھنؤ کا رنگ دہلی کے رنگ سے الگ اور جداگانہ معلوم ہونے لگا۔ یہ تبدیلی زبان، انداز بیان، صنعتوں کے استعمال اور خیالات و جذبات کے انتخاب میں ظاہر ہوئی۔ اردو کی لسانی ساخت تو وہی رہی، بس چند الفاظ، چند محاورات، چند لفظوں کی تذکیر و تانیث اور لب و لہجے کا فرق دکھائی دینے لگا۔ دہلی والوں کے مقابلے میں لکھنؤ کے شعراء کے ہاں آپ دیکھیں گے کہ تشبیہ، استعارہ اور مختلف صنعتوں کا استعمال زیادہ ملتا ہے۔ زبان کی صحت شاعری کا معیار قرار پاتی ہے، تو اس طرح سے خیال کی طرف جو دھیان تھا، جو توجہ تھی، وہ کم ہو گئی۔ معمولی اور بناوٹی اور بے کیف خیالات کو دلچسپ پیرائے میں بیان کرنا گویا معراج شاعری ٹھہرا۔ تنوع اور بناوٹ لکھنؤ کی شاعری کا معیار بن گئے۔ لکھنؤ کی شاعری غزل، مرثیہ اور مثنوی کے اصناف میں سمٹ آئی۔ غزل گوئی میں ناسخ اور آتش لکھنوی دبستان لکھنؤ کے نمائندہ شعراء کہے جا سکتے ہیں۔ ان کے شاگردوں نے اپنے اساتذہ کی روایت کو آگے بڑھایا اور اس میں مزید تنوع پیدا کیا۔ دہلی کے بادشاہ کی طرح ہی اودھ کا جو بادشاہ تھا وہ بھی دکھاوے کا تھا۔ زیادہ تر طاقت جو ہے وہ انگریزوں کی ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس تھی۔ ایک معاہدے کے تحت بادشاہ کا خطاب ملنے کی وجہ سے اودھ کے نواب کی ظاہری حالت اچھی معلوم ہوتی تھی، اس لیے دلی کے مقابلے میں لکھنؤ نشاط اور خوشی اور رنگینی کا زیادہ احساس رکھتا تھا۔ اس زمانے کے اہم ترین شعراء میں، یعنی اس دبستان کے اہم ترین شعراء میں شیخ امام بخش ناسخ کا شمار ہوتا ہے۔ ان کے کئی شاگرد صاحب ثروت تھے۔ آغا میر جو وزیر تھے اور فقیر محمد خاں گویا جو رسالدار تھے، ناسخ کے شاگرد تھے۔ خواجہ آتش بھی اس زمانے کے نمایاں ترین شعراء میں سے تھے جن سے ناسخ کی معاصرانہ چشمک جاری رہتی تھی۔ ناسخ نے زیادہ تر غزلیں کہی ہیں، 8 مثنویاں بھی اور بہت معیاری قسم کی قطعات تاریخ بھی تحریر کی ہیں۔ ان کی شاعری میں تنوع اور بناوٹ زیادہ اور جذبات نگاری کم ہے۔ ناسخ کے شاگردوں میں رشک اور وزیر بہت مشہور ہوئے۔ آتش کے بھی متعدد شاگرد تھے جن میں نسیم، رند اور خلیل بہت مشہور ہوئے۔ آتش کی جو طبیعت تھی وہ تصوف کی طرف مائل تھی اور شاعری کے لیے جذبات کی گرمی کو وہ ضروری سمجھتے تھے۔ ان کی غزلوں میں جذبات نگاری کے علاوہ روانی اور کیفیت کا احساس ہوتا ہے۔ لکھنؤ میں آپ دیکھیں گے کہ غزل کے علاوہ جن دوسری اصناف شعر کو مرکزی لکھنؤ میں غزل کے علاوہ جن دوسری اصناف شعر کو مرکزی اہمیت حاصل رہی، ان میں مرثیہ اور مثنوی داخل ہیں۔ میر انیس اور مرزا دبیر نے مرثیوں کو ترقی کے بام عروج پر پہنچایا اور مثنوی کو میر حسن، نسیم اور مرزا شوق لکھنوی نے اپنی تخلیقی قوتوں کی مدد سے انتہائی عروج پر پہنچا دیا تھا۔ دکن اور دہلی میں بھی مرثیے لکھے گئے، لیکن اس ضمن میں جو مقام لکھنؤ کو حاصل ہوا وہ کسی اور کو نہیں۔ انیس و دبیر کے مرثیے فنی کمالات کے مجموعے ہیں۔ دبیر کے مرثیوں میں خاص طور پر لفظوں، صنعتوں اور استعاروں کی کثرت ملتی ہے، جو دراصل اس رجحان کی طرف اشارہ کرتی ہے
جسے ناسخ نے قائم کیا تھا۔ مجموعی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ لکھنؤ کے دبستان نے زبان شاعری کی بڑی خدمت کی اور دہلی کی شاعری کو بھی متاثر کیا۔ زبان کی صحت اور الفاظ و محاورات کے استعمال کے اعتبار سے لکھنؤ کی شاعری بہت اہم ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ دہلی بیرونی یورشوں اور اندرونی خلفشار کا شکار تھی، اس کے مقابلے میں اودھ کا جو خطہ تھا وہ پرامن اور خوشحال تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں کے حکمراں بھی علم دوست اور ادب پرور تھے۔ خاص طور سے نواب آصف الدولہ نے شعراء و ادبا کو دل کھول کر انعامات و اکرامات سے نوازا۔ دہلی کی تباہی و بربادی اور لکھنؤ میں ادبی سرپرستی کے ماحول کا نتیجہ یہ ہوا کہ دہلی اور دوسرے مقامات سے بڑی تعداد میں شعراء و ادبا نے لکھنؤ کا رخ کیا اور فیض یاب ہوئے۔ ان شعراء میں آرزو، سودا، میر سوز، جرت، رنگین، مصحفی اور انشا کے نام قابل ذکر ہیں۔ ان شعراء کی مدد سے رفتہ رفتہ لکھنؤ کو بھی وہ ادبی اہمیت حاصل ہو گئی جو کبھی دہلی کو حاصل تھی۔ اصناف شاعری میں اردو غزل کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ وہ غزل جو اردو شاعری کی آبرو کہی جاتی ہے، اس نے دکن سے لے کر شمال تک عہد بعہد ارتقاء کی مختلف منزلیں طے کی ہیں۔ دہلی کے مقابلے میں چونکہ لکھنؤ کا ماحول پرامن تھا، یہاں عیش و عشرت کا دورہ تھا، آسائش کی ساری چیزیں موجود تھیں، اس کی وجہ سے شعراء نے محبوب کی ہر ادا اور اس کی زینت، اس کی آرائش کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ تو اب یہ دیکھیے کہ جن اہم شعراء نے اردو غزل کو سنوارنے اور نکھارنے میں اپنا خون جگر صرف کیا ہے، ان میں کن کے نام آتے ہیں؟ ان میں شیخ غلام حمدانی مصحفی، انشاء اللہ خان انشا، شیخ قلندر بخش جرت، اور سب سے اہم نام تو یہ شیخ امام بخش ناسخ اور خواجہ حیدر علی آتش کے ہیں۔ ان میں بعض شعراء وہ ہیں جو خاص دہلوی دبستان کے شاعر تھے، لیکن لکھنؤ میں کافی دن گزارنے کے بعد انہوں نے لکھنوی رنگ میں بھی غزلیں کہیں، اور بعض تو لکھنوی دبستان ہی کے پروردہ تھے اور اپنے مخصوص انداز میں غزلیں کہہ رہے تھے۔ مصحفی ان ممتاز شعراء میں سے ایک ہے جن کی شاعری کے منفرد انداز نے لکھنوی دبستان کے رنگ میں اضافہ کیا ہے۔ وہ جرت کے ہم عصر تھے اور دونوں کے درمیان خوب معاصرانہ چشمک رہتی تھی۔ مصحفی ایک قادر الکلام شاعر تھے، ان کے شاگردوں کا حلقہ بھی کافی بڑا تھا۔ ان سے اردو کے 6 دیوان یادگار ہیں۔ مصطفیٰ خان شیفتہ نے اپنے تذکرے گلشن بخار میں ان کے متعلق لکھا ہے، کوٹ، عہد سودا کی انتہا اور ان کے فن کی ابتدا تھی۔ پورب میں مسلم الثبوت و مشہور استاد تھے، اس طرف کے اکثر شاعروں نے ان سے یہ فن حاصل کیا۔ انکوٹ۔ اردو غزل کی ترقی کے سلسلے میں مصحفی کی ایک عطا یہ ہے کہ انہوں نے اس میں نرم، لطیف اور شیریں زبان و انداز کو برتا ہے۔ ان کی غزلوں کو پڑھ کر محسوس ہوتا ہے کہ زبان و بیان کی یہ لطافت خارجی نہیں بلکہ ان کے مزاج کا حصہ ہے۔ اب اس بات کے ثبوت میں ان کے چند اشعار دیکھیں۔ دیکھ اس کو ایک آہ ہم نے کر لی، حسرت سے نگاہ ہم نے کر لی، جب اس نے چلائی تیغ ہم پر، ہاتھوں کی پناہ ہم نے کر لی۔ فراق گورکھپوری ان کی شاعری کے حوالے سے ان کے بارے میں لکھتے ہیں، کوٹ، کہ وہ نرم کیفیتوں کے شاعر ہیں۔ انکوٹ۔ فراق نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان کا رنگ انتخابی ہے، یعنی ان معنوں میں کہ وہ نہ تو پورے طور پر دہلوی ہیں اور نہ پورے طور پر لکھنوی ہیں۔ مصحفی نے داخلیت اور خارجیت کے درمیان توازن قائم کرنے کی سعی کی ہے اور وہ اس لحاظ سے کامیاب بھی قرار دیے جا سکتے ہیں۔ جی تو بھر آتا ہے میرا ضبط سے مصحفی، اور حیا رونے نہیں دیتی مجھے دل کھول کر۔ دبستان لکھنؤ کی اہم خصوصیات میں ایک خصوصیت اس کا خارجی پہلو ہے، یعنی حسن و عشق کے خارجی پہلوؤں کا بیان۔ لکھنوی دبستان کے تقریباً تمام شعراء نے
اپنی تخلیقی قوتوں کا استعمال کر کے اسے بھرتا ہے، یعنی اس خصوصیت کو۔ مصفی کا کمال یہ ہے کہ اپنی افتاد طبع کی وجہ سے انہوں نے خارجی پہلوؤں کی نمائندگی کے ساتھ ساتھ حسن و عشق کے معاملات کو قلم بند کرتے ہوئے اس کے داخلی پہلوؤں کو نظر انداز نہیں کیا ہے۔ اس لیے ہمیں ان کے ہاں داخلی اور خارجی پہلوؤں کا ایک حسین امتزاج نظر آتا ہے۔ اس کے بدن سے حسن ٹپکتا نہیں تو کیوں، لبریز آب و رنگ ہے وہ پیرہن تمام، کبھو تک کے در کو کھڑے رہے، کبھو آ بھر کے چلے گئے، تیرے کوچے میں کبھو آئے بھی ٹھہر ٹھہر کے چلے گئے۔ تو آپ دیکھیں کہ مصفی کی جو ذہنی تربیت ہے وہ گرچہ دلی میں ہوئی ہے، لیکن ان کی شاعری کا عروج جو ہے، جو شاعری کے عروج کا زمانہ ہے، وہ لکھنؤ میں نظر آتا ہے۔ تو لکھنؤ میں ان کے ہاں ان پر تنقیدیں بھی ہوئیں، ان کی زبان پر طرح طرح کے اعتراضات کیے گئے، لیکن آپ یہی دیکھیں کہ وہیں آصف الدولہ، سلیمان شکوہ اور دیگر امراء و روسا نے ان کی صلاحیتوں کا کھلے دل سے اعتراف کیا ہے۔ تو گویا مصفی نے اپنے منفرد انداز بیان اور لہجے سے اردو غزل کی شعری روایت کو وقار بخشا ہے۔ دوسرے اہم شاعر جن کے حوالے سے ہم آج بات کر رہے ہیں کہ لکھنؤ میں اردو غزل اہم شعراء کے حوالے سے، تو اس میں انشاءاللہ خان شاہ کا نام آتا ہے۔ دبستان لکھنؤ کی جو منفرد شان ہے، ان میں اس شان کو برقرار رکھنے میں، اسے قائم کرنے میں جن شعراء نے حصہ لیا، ان میں انشاءاللہ خان شاہ کا بھی نام ہے۔ وہ قادر الکلام شاعر تھے۔ ان کا شمار ان فنکاروں میں ہوتا ہے جنہیں مختلف اصناف ادب میں کمال حاصل تھا، بڑے عالم تھے اور کئی زبانوں کے ماہر تھے۔ طنز و ظرافت، بذلہ سنجی اور حاضر جوابی ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اپنی کہنا چاہیے کہ غیر معمولی ذہانت کی وجہ سے وہ بہت جلد ہر کسی کو اپنا گرویدہ بنا لیتے تھے۔ صحیح معنوں میں ان کی شخصیت ان کی شاعری میں ہمیں نظر آتی ہے۔ انہوں نے جو نثری اور شعری سرمایہ یادگار چھوڑا ہے وہ قابل قدر ہے۔ ان کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں۔ وہ بہت پرگو شاعر تھے، بہت بسیار گو تھے، تقریباً ہر صنف میں طبع آزمائی کی اور اپنے منفرد انداز کا نقش وہ چھوڑ گئے ہیں۔ ان کی شاعری میں آپ دیکھیں کہ مختلف زبانوں کے، یعنی کہ اردو، ہندی، مراٹھی، بنگالی، پنجابی، کشمیری، مارواڑی اور ترکی زبانوں کے الفاظ بلا تکلف استعمال ہوئے ہیں۔ ریختگی کے طرز میں معشوق سے جس طرح کی نوک جھوک کی جاتی ہے، عورتوں کے محاوروں کو برتا جاتا ہے، وہ انشاء نے اپنی غزلوں میں ریختگی کے اس رنگ سے ایک نیا اسلوب تیار کرنے کی کوشش کی ہے۔ ٹک قیس کو چھیڑ چھاڑ کر عشق، لپٹا مجھے پنجے جھاڑ کر عشق، ہے انشاء ہمارے دل کو بے طرح گیا لتاڑ کر عشق، اسباب کائنات سے بس ہو کے بے نوا، انشاء نے انتخاب کیا جام اور عشق، جھڑکی سہی ادا سہی چی پر، جھڑکی سہی ادا سہی چیں بر جبیں سہی، سب کچھ صحیح پر ایک نہیں کی نہیں صحیح۔ تکرار سے کیا خوبی پیدا کی ہے اس کلام میں، آپ دیکھیں اس شعر کو پڑھتے ہوئے جو تکرار الفاظ کی ہے، لیکن اس سے ایک نغمگی اور ایک موسیقیت پیدا ہوتی ہے۔ تو زبان و بیان اور اسلوب پر خصوصی توجہ کا یہ رجحان انشاء کے ہاں بھی ملتا ہے۔ انہوں نے الفاظ کے متنوع استعمال سے اردو غزل میں تازگی اور ندرت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اور انہیں اس میں کافی حد تک کامیابی ملی ہے۔ یہ بھی درست ہے کہ شاعری کو سجانے اور سنوارنے کے جوش میں ان کے ہاں قافیہ پیمائی کا، جو کہ ایک معیوب بات ہے، لیکن ان کے ہاں اس چیز کا بھی ہمیں پتہ ملتا ہے، قافیہ پیمائی کا احساس ہوتا ہے۔ تو لیکن اگر یہ فنی نقطہ نظر سے ظاہر ہے کہ یہ کوئی مستحسن بات نہیں تھی، لیکن اس دبستان کے لحاظ سے اگر یہ دیکھیں تو یہ کوئی خامی والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عین خوبی قرار پاتی ہے۔ تو دیگر شعراء کی طرح انشاء کے ہاں بھی متعلقات حسن اور خارجی پہلوؤں کے بیان کے ساتھ شوخی ملتی ہے، معاملہ بندی ملتی ہے، اور آرائش زبان کی طرف بہت زیادہ توجہ ملتی ہے۔ پر نہ تھے اس پر بھی پروانوں سے پہنچا کچھ پرے، کیا غضب ہوتا اگر پاتا کہیں انسان پر، منظور دوستی جو تمہیں ہے ہر ایک سے، اچھا تو کیا مذائقہ انشاء سے کی صحیح۔ اور یہ اشعار جو میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ تو بہت مشہور ہیں کہ نہ چھیڑ
اے نکھتے باد بہاری راہ لگ اپنی، تجھے اٹھیلیاں سوجی ہیں ہم بیزار بیٹھے ہیں۔ زمیں سے اٹھی ہے چرخ پر سے اتری ہے، یہ آگ عشق کی یارب کدھر سے اتری ہے۔ کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں، بہت آگے گئے باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں۔ جرت دبستان لکھنؤ کے بنیاد گزاروں میں سے ایک اہم نام قلندر بخش جرت کا بھی ہے۔ اس بات سے ہم سبھی واقف ہیں کہ دہلی کے بالمقابل لکھنؤ کی جو فضا تھی وہ پرسکون تھی اور وہاں آسائش میسر تھی، اور اسی وجہ سے اس دبستان سے وابستہ شعراء نے واردات قلبی کا جو بیان کیا ہے اس میں بھی ایک قسم کا تصنع نظر آتا ہے۔ وہ خارجی معاملات کو مزے لے کر کے بیان کرتے ہیں۔ جرت کو شعر گوئی کا کہنا چاہیے غیر معمولی ملکہ تھا۔ جرت نے تو عشقیہ معاملات کو معاملہ بندی، یہ خاص ٹرم ہے، خاص اصطلاح ہے، اس کی صورت عطا کر دی، اور یہ معاملہ بندی خود ان کی شناخت کا وسیلہ بن گئی۔ معاملہ بندی کا ایک نقصان ہوا، اور وہ یہ ہوا کہ معاملات عشق کے بیان میں ایک طرح کی سطحیت پیدا ہو گئی، اور اس کا رجحان بڑھتا گیا اس زمانے میں، اور یہ رجحان اس قدر مقبول ہوا کہ مصحفی جیسا سنجیدہ شاعر، یعنی جن کو کہتے ہیں کہ دہلی رنگ ان پہ غالب تھا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ جب لکھنؤ میں رہے اور لکھنؤ میں جب اس طرح کا ماحول انہیں میسر آیا اور جرت جیسے یہ جو معاصرانہ چشمک رہتی تھی، تو اس معاملہ بندی کا اثر جو کہ جرت کا اختصاص ہے ان کے ہاں بھی ہمیں نظر آتا ہے، وہ بھی اس رنگ کو اختیار کرنے پر مجبور ہوئے۔ تو جرت کو زبان پر بے پناہ قدرت حاصل تھی، لیکن ان کی غزلوں میں پست عشقیہ جذبات کی جھلک بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ وہ معاملات حسن و عشق کو اس قدر کھلے لفظوں میں بیان کرتے ہیں جسے پڑھ کر کے ایک طرح کی سطحیت اور رقاقت کا احساس ہوتا ہے۔ تو اب اس حوالے سے کچھ اشعار آپ سامنے رکھیں کہ کل واقف راز اپنے کرتا تھا وہ یہ بات، جرت کے گھر رات جو مہمان گئے ہم، کیا جانیے کم وقت نے کیا ہم پہ کیا سحر، جو بات نہ تھی ماننے کی مان گئے ہم۔ کچھ اشارہ جو ہم نے کیا ملاقات کے وقت، ٹال کر لگے کہنے دن ہے ابھی رات کے وقت۔ تو یہ معاملہ بندی ہے جرت کے ہاتھ، دیکھیے کہ معاملہ بندی کے اشعار ہیں، تو اس میں کس طرح کی ایک رقاقت ہے، ایک کہنا چاہیے کہ ایک سطحیت ہے، وہ ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ تو جرت کی شاعری اس کے مجازی سے متعلق ہے، چنانچہ اس موضوع کے تمام تر متعلقات ان کی نگاہوں میں، اور انہوں نے متعلقات کو غزل میں مسلسل مضمون کی شکل میں نہ صرف یہ کہ بیان کیا ہے، بلکہ متاخرین نے ان کی پیروی کی اور اس روایت کو آگے بڑھایا ہے۔ اب ہم لیکچر کے اس مقام پر آ گئے ہیں جہاں میں کہہ سکتا ہوں کہ لکھنؤ جو دبستان ہے، اور جن دو شاعروں سے کہنا چاہیے کہ لکھنؤ صحیح معنوں میں عبارت ہے یہ دبستان، اس کا بیان ہونے جا رہا ہے، اس شاعر کا، اور اس شاعر میں وہ شاعر شیخ امام بخش ناسخ ہے۔ ان کی حیثیت دبستان لکھنؤ کے بانی کی ہے، بلکہ آپ یوں کہیں کہ شیخ امام بخش ناسخ اور خواجہ حیدر علی آتش اس دبستان کے ایسے دو نام ہیں جن سے یہ دبستان عبارت ہے۔ ابو اللہ صدیقی کہتے ہیں کوٹ کہ ناسخ کا ایک کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے دلی اور لکھنوی دبستان شاعری کو مستقل حیثیت سے علیحدہ کیا، اور لکھنؤ کی زبان و شاعری کو قواعد و ضوابط کی سند عطا کی۔ شیخ امام بخش ناسخ نے جس زمانے میں شاعری شروع کی اس وقت لکھنؤ میں مہاجر شعراء، خاص طور پر دلی کے شاعروں کا ڈنکا بج رہا تھا، لیکن آگے چل کر لکھنؤ کی شاعری میں چند ایسی خصوصیات پیدا ہو گئی جو خالص لکھنوی انداز کے نام سے معروف ہوئی۔ یہ جو خصوصیات تھی وہ ثمرہ تھی زبان اور انداز بیان کی تبدیلی کا۔ اس زمانے میں آپ دیکھیں کہ صحت زبان کی طرف اس قدر توجہ دی جانے لگی کہ شاعری میں پیش کیے جانے والے خیالات کی وہ اہمیت باقی نہیں رہی جو دبستان دہلی میں ہوا کرتی تھی۔ خود ناسخ اصلاح زبان کی اس تحریک کے روح رواں تھے۔ گویا یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ زبان اور خیالات کی سطح پر دبستان لکھنؤ کا جو تشخص قائم ہے اس میں ناسخ کی خدمات نمایاں ہیں۔ شاعری کے ساتھ انہوں نے زبان کی صفائی، الفاظ کا صحیح استعمال، محاوروں اور روزمرہ کے اہتمام کی طرف
لوگوں کو مائل کیا، نیز ہندی کے بھاری بھرکم اور ثقیل الفاظ سے زبان کو پاک کیا، جس کی وجہ سے اردو ایک نئی شکل میں ہمارے سامنے آئی۔ اصلاح زبان کی تحریک اور ناسخ کی سعی مسلسل سے اردو زبان کی صورت تو نکھر گئی، لیکن ایک نقصان یہ ہوا کہ مضمون اور خیال کی حیثیت ضمنی ہو گئی۔ خود ناسخ اور ان کے بعد کی نسل کا پورا زور آپ دیکھیں گے کہ زبان کی شاعری پر رہا ہے۔ اب جب زبان کی آرائش پر آپ کا زور ہوگا تو کہیں سے توجہ ہٹے گی، اور جو خیال کی بلندی کی طرف جو پہلے رجحان رہتا تھا اور پہلے شعراء کا خیال رہتا تھا، اس کی طرف سے غفلت برتی جانے لگی، تو مواد کی طرف سے بے توجہی برتی گئی، اور کیا ہوا کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو سرنگ سے باندھو پر وہ کہنا چاہیے کہ وہ سند بن گئی اور اسی کے اوپر سر دھنا جانے لگا۔ تو مجموعی طور پر ناصح کی شاعری میں جذبات و احساسات کے بیان کا ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کی بہت کمی ہے۔ انہوں نے مشکل زمینوں اور طویل ردیفوں میں نہ صرف غزلیں کہی ہیں بلکہ اس میدان میں اپنی استادی کا لوہا بھی منوایا ہے۔ غالباً انہی اوصاف کے پیش نظر مولانا محمد حسین آزاد نے انہیں پہلوان سخن کے نام سے یاد کیا ہے۔ چند اشعار آپ دیکھیں کہ سیاہ بختی میں کب کوئی کسی کا ساتھ دیتا ہے، کہ تاریکی میں سایہ بھی جدا رہتا ہے انسان سے، ہو گئے دفن ہزاروں ہی گلندام اس میں، اس لیے خاک سے ہوتے ہیں گلستہ پیدا۔ ہم میں کشوں کو ڈر نہیں مرنے کا محتسب، فردوس میں بھی سنتے ہیں نہر شراب ہے۔ شاعری میں صنعتوں کی اپنی اہمیت ہے، لیکن ان کی کثرت سے ایک الگ طرح کی نزاکت پیدا ہوتی ہے۔ ناصح کی شاعری میں ایک چیز جو کھڑکتی ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے کثرت سے صنائع کا استعمال کیا ہے، جس نے ان کے کلام میں آورت کی کیفیت پیدا کر دی ہے، اور اسی لیے ان کی شاعری کہنا چاہیے کہ صنعت گری میں تبدیل ہو گئی ہے۔ ان کے ہاں اس قسم کے اشعار بڑی تعداد میں ملتے ہیں، جن میں مضمون اور خیال کے بجائے الفاظ اور ان کے برتاؤ پر زیادہ توجہ صرف کی جاتی ہے۔ اشعار دیکھیں، اس سے وضاحت ہوگی اس کی کہ دن سیاہ، رات سیاہ، ماہ سیاہ، سال سیاہ، دل سیاہ، بخت سیاہ، نامہ اعمال سیاہ، ایک میں اور ہیں یہ چار بلائیں کالی، خط سیاہ، زلف سیاہ، چشم سیاہ، خال سیاہ۔ صنعت گری کی خامی جو ہے، جو کہنا چاہیے کہ جو مستحسن بات نہیں سمجھی آتی، یعنی حد سے زیادہ جب صنائع کا استعمال ہوگا اور آورت کی کیفیت پیدا ہو جاتی تو ظاہر ہے کہ وہ ایک کوئی مستحسن بات نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بہت زیادہ صنعتوں کے برتنے کے باوجود ان کے کلام میں ایسے اشعار بھی ہمیں ملتے ہیں، ان کی غزلوں میں ایسے اشعار بھی ملتے ہیں جن سے قاری متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا ہے۔ اے اجل ایک دن آخر تجھے آنا ہے بھلے، آج آتی شب فرقت میں تو ایسا ہوتا۔ کیا عمدہ شعر ہے صاحب۔ دیکھ کر تجھ کو قدم اٹھ نہیں سکتا اپنا، بن گئے صورت دیوار تیرے کوچے میں۔ تو بالکل روایت کا شعر لگتا ہے، جو شعری روایت ہمیں شروع سے ہمارے یہاں دکن سے آ رہی ہے، جو ہماری شعری روایت ہے، اس کا ایک طرح سے ترجمان، اس کے ترجمان یہ اشعار ہیں۔ تو ناصح کے کلام کے سرسری جائزے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ وہ فن شاعری میں استاد کی حیثیت سے ضرور یاد کیے جائیں گے۔ اب دوسرے شاعر کے بارے میں جو ہم نے پہلے بات کی تھی کہ جو دو اہم شاعر ہیں، یعنی ناسخ اور آتش، انہی دو شعراء سے کہنا چاہیے کہ دبستان لکھنؤ کا تشخص قائم ہوتا ہے۔ یہ دبستان لکھنؤ کے ممتاز شعراء ہیں۔ انہوں نے فیض آباد سے لکھنؤ کا رخ کیا، اور اس وقت رخ کیا جب پورا ہندوستان تماشا گاہ عبرت بنا ہوا تھا، یعنی دلی سے شعراء کوچ کر کے آ رہے تھے، وہاں بہت ہی پورا شوق دور سے دلی گزر رہی تھی۔ لکھنؤ میں آصف الدولہ جیسا ادب پرور اور فنون لطیفہ کا شیدائی موجود تھا، ہر طرف خوشحالی تھی۔ اس ماحول میں اس ایسی مصنوعی تہذیب کو فروغ حاصل ہوا جو اندر سے کھوکھلی تھی۔ ناصح کی طرح انہوں نے بھی زبان کی صفائی، خوبصورتی اور دلکشی کا اہتمام کیا، بلکہ ان کا کلام کہنا چاہیے کہ مرصع سازی اور الفاظ کی بندش کا بہترین نمونہ قرار پاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بندش الفاظ نگوں سے جڑنے کے کم نہیں،
شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا۔ تو ایک طرح سے اس شعر میں انہوں نے اپنا تصور شعر پیش کر دیا ہے کہ جس طرح جواہرات کا ماہر جانتا ہے کہ نگینوں کی ترتیب کیا ہوگی، اسی طرح شاعر کو بھی یہ پتہ ہے کہ الفاظ کی ترتیب کیا ہوگی اور کس طرح سے ان الفاظ کو رکھے گا کہ اس کی شاعری میں دلکشی پیدا ہو۔ آتش کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے فکر و فن میں توازن قائم رکھنے کی کوشش کی ہے اور اس عمل نے ان کی شاعری میں گہرائی و گہرائی پیدا کی ہے۔ آتش کے مزاج میں بے نیازی پائی جاتی ہے۔ خاندانی پس منظر کی وجہ سے ان کی شخصیت میں تصوف کا رنگ جھلکتا ہے۔ آتش کے کلام میں مختلف موضوعات ملتے ہیں، جیسے کہ بے اعتباری یہ دنیا اور بے ثباتی یہ دنیا کا مضمون ہے، اسی طرح سے اخلاقی پراگندی اور شکوہ زمانہ کا مضمون ہے، تصور وحدت الوجود کا مضمون ہے، اسی طرح سے حرص و آز اور ہوس زر کا مضمون ہے، یا عزلت نشینی و استغنا کا مضمون ہے۔ یہ سارے مضامین ان کے ہاں ملتے ہیں۔ جس طرف دیکھی آتا ہے نظر وہ محبوب، جلوہ یار سے ہے عالم امکاں آباد، کچھ نظر آیا نہ پھر جب تو نظر آیا مجھے، جس طرف دیکھا مقام ہو نظر آیا مجھے۔ تو ان کے کلام میں مختلف موضوعات ہیں جو لکھنوی مزاج سے ہم آہنگ ہیں۔ انہوں نے صرف حسن و عشق کے موضوعات کو نہیں برتا ہے، بلکہ زندگی کے سچے اور سنجیدہ جو مسائل ہیں ان کو بھی اپنی شاعری میں برتا ہے۔ اور یہ بڑے اشعار یہ جو اشعار ہیں بہت مشہور ہیں ان کے حوالے سے۔ ان کے اشعار ہیں کہ زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، ظہور آدمی خاکی سے یہ ہم کو یقین آیا، تماشا انجمن کا دیکھنے خلوت نشیں آیا۔ تو معلوم کچھ نہیں کہ چلے جاتے ہیں کہاں، ریگے رواں سے کم میری عمر رواں نہیں۔ خواجہ حیدر علی آتش کی شاعری صرف خارجی پہلوؤں کا احاطہ نہیں کرتی، بلکہ ان کی شاعری داخلی اور خارجی مضامین و معاملات کے بیان سے بھری ہوئی ہے اور اپنی منفرد آن بان اور شان کی وجہ سے آج بھی لائق توجہ تسلیم کی جاتی ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ آتش نے موضوعات حسن و عشق کے علاوہ زندگی کے حقائق، فکر و فلسفہ اور تصوف جیسے موضوعات سے نہ صرف یہ کہ اپنا دائرہ فکر و خیال وسیع کیا ہے، بلکہ ان موضوعات کو شعری پیکر میں ڈھال کر انہوں نے غزل کو اپنے عہد کے تقاضوں سے ہمکنار کیا اور لکھنؤ کی شاعری جس رکاکت اور سطحیت کا حاوی رجحان رکھتی تھی اس سے اپنی شاعری کو بڑی حد تک پاک رکھا۔ اب دیکھیے کہ دونوں کے ہاں ناصح کیا تھے، لفظوں کے دلدادہ تھے، بندش کی چستی، مضمون آفرینی اور سرائے کا اس قدر اہتمام کرتے تھے کہ ان کی شاعری جو ہے دماغی ورزش کا نمونہ بن گئی۔ معنی آفرینی، سوز و گداز کی کیفیت کا ان کے ایک طرح سے فقدان نظر آتا ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں آتش بھی صنائع کے قائل ہیں، لیکن ان کے کلام میں بندش کی چستی اور برجستگی پہ بھی توجہ ملتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے کلام میں اس کی کلام کی تہ میں فکر بھی اپنا کام کرتی ہے۔ تو جرأت، مصفی، انشاء، ناسخ اور آتش نے اپنی شاعری کے ذریعے دبستان لکھنؤ میں غزل کو ایک نئے زاویے سے سجایا اور سنوارا ہے۔ انہوں نے حسن و عشق اور اس کے متعلقات کے خارجی پہلوؤں کو اس شدت سے ابھارا ہے کہ وہ لکھنؤ دبستان کی شناخت کا وسیلہ بن گئے۔ مذکورہ شعراء کے علاوہ سعادت یار خان رنگین، امیر مینائی اور ریاض خیر آبادی وغیرہ وہ شعراء ہیں جنہوں نے ناسخ اور آتش کے ذریعے لکھنؤ میں قائم کی گئی غزل کی روایت کی پاسداری کی اور بندش الفاظ اور نئے نئے موضوعات سے اس کے دامن کو وسیع کیا ہے۔ آج آپ نے لکھنؤ میں اردو غزل اہم شعراء کے حوالے سے اس موضوع پر ایک سیر حاصل گفتگو سنی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔